اللہ اکبر اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں، 1992 میں نے قرات سیکھی تھی، آج سے 27 سال پہلے۔ تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ علماء کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں۔ میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں، ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہاں تو صرف 80-90 لوگوں نے وہ دیکھا تھا۔ آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے۔ تجوید میری ایک یعنی اسپیشلٹی ہے، اس میں نے ساری چیزیں بتائی تھی۔ پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہول چیزوں کی ہے، عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں۔ میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پروننسیشن غلط پڑھتا ہے، جو سارے کرتے ہیں۔ میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پروننسیشن غلط پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ مرزا صاحب کے جو ہم دعوے سنتے اور جو ان کی بلند پرواز ہم نے دیکھی تو ہمیں تو یہ یقین ہونے لگا کہ یہ تو سب سے اونچائی پر یہ ہے، باقی سارے اس کے سامنے اینچ ہے۔ جس کی اتنی بڑی اونچی پرواز ہو، جس کے سامنے خانہ کعبہ کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی، نہ ان کے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ رہی، تو ہم تو یہی سمجھے کہ ان سے اگر افلاطون اور امام غزالی کے بعد کوئی شخص ہے تو یہی ہے۔ لیکن جب ہم نے ان کو قرآن سے سنا اور ان کی غلطیاں دیکھی تو بعد میں پتہ چلا کہ کودا پاڑ نکلا چوہا۔ تو اب ذرا مرزا صاحب کے قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس کے دعوے کو دیکھتے ہیں کہ ان کے قرآن کے پڑھنے اور ان کے دعوے میں آپس میں کتنا تناسب ہے اور آپس میں کتنے قریب ہے۔ یہ بالکل قریب ہے یا ان میں بعد المشرقین ہے، مشرق اور مغرب کی دوری ہے؟ تو پہلی آیت دیکھتے ہیں، کمثل الذی ینقع بما لا یسمع۔ اب یہ آیت جو حضرت نے پڑھی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق۔ اب یہاں پر لفظ آ رہا ہے ینعق، یعنی پہلے یا نون عین قاف، اور یہ پڑھ رہا ہے ینقع، یعنی یا نون قاف عین، کمثل الذی ینقع بما لا یسمع۔ تو اتنا بڑا بلنڈر، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید حضرت نے بچپن میں ناظرہ بھی نہ پڑھا ہو، جو اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد، اور اتنے اوپر سے غلطی کی اوپر غلطی، اوپر سے بڑے دعوے۔ آپ کسی بھی اہل علم سے پوچھ لے کیا اس طرح غلطی پر نماز فاسد نہیں ہوگی؟ ان کے تو اتنی بڑی غلطی سے اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے نماز بھی فاسد ہوگی۔ اب ینعقو کا معنی ہے پکارنا، اور ینقعو کا معنی آپ پورے عرب کی ڈکشنری دیکھیں، آپ میں کہیں بھی اس کا معنی بے نظر نہیں آئے گا۔ ایک بے معنی لفظ ہے، مہمل لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اب اس طرح اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ اور یا اس طرح تلاوت سے نماز صحیح ہوگی؟ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قرآن کے میں ایسے رد و بدل کرنا تلاوت کے دوران جس سے وہ لفظ کا معنی ہی بدل جائے یا بالکل وہ لفظ بے معنی رہ جائے، تو جو آپ کسی بھی اہل علم سے پوچھ لیں وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اس طرح تلاوت کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضرت کی تو نماز بھی فاسد ہے، اور دعوے اتنے بڑے ہیں کہ امام کعبہ سے بھی اچھے قرآن یہ پڑھتے ہیں، اور آج کل کے علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو جو اتنے سالوں سے نماز پڑھا رہے ہیں آج تک کسی نے اس کی غلطی نکالی نہیں، اور اپنی قرآن کی حالت یہ ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اب اس آیت میں دیکھیں یہاں پر حضرت کہہ رہے وما ہو ببالغی ہی کو وما ہو ببالغ کر رہا ہے، آخری حرف کو کاٹ دیا، وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک۔ اور یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے بالکل معنی ایک تو تبدیل ہوگا، دوسرا یہ لفظ جو ہے وہ آدھا رہے گا، اور کسی بھی زبان میں اگر آپ حروف کو کم کریں گے تو معنی چینج ہوگا۔ اب جس طرح انگلش میں RAT ریٹ کے معنی ہے قیمت، اور اگر اس سے آخر سے ای کاٹ دو RAT ریٹ چوہا بن گیا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کودا پاڑ نکلا چوہا۔ ہم تو مرزا کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا قابل ہے، لیکن اس کی حقیقت تو پتہ چلی کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب آخری حروف کے کاٹنے سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ظلم قرآن کے ساتھ کرنا، تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اوپر سے دعوی بھی ہے کہ اس سے بڑے زیادہ قرآن کسی کو آتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں،
1992 میں نے قرات سیکھی تھی. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پروننسیشن غلط پڑھتا ہے. اب یہاں پر اس نے غلطی کی اور بجائے غلطی سے رجوع کرنے کے واپس اس پر بلند باگ دعوے بھی کر رہے ہیں اور اسی غلطی پر اصرار بھی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. یہی غلطی شیطان نے بھی کی تھی. جب اللہ کا حکم نہیں مانا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو کہنے لگے سجدہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا کہ میں جو ہے آگ سے پیدا ہوں اور یہ جو مٹی سے ہے. تو بجائے اپنی ندامت پیش کرنے کے اور بجائے شرمندگی ظاہر کرنے کے اللہ کے سامنے ڈٹ گیا اور اپنی غلطی پر دلائل پیش کرنے لگا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، سجدہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پر بھی مرزا کے ساتھ ہم اس کو شیطان کو نہیں ملا سکتے، لیکن ایک تشبیہ دے سکتے ہیں، مثال دے سکتے ہیں کہ آدمی ایک غلطی بھی کرے اور اس کے اوپر دعوے بھی کر لے کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں آتا. اگلی آیت سنیں. تو قرآن میں تو ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. اب اس آیت میں قو انفسکم واہلیکم نارا، یہاں پر قو انفسکم ہے، زبر ہے، اور یہ پڑھ رہے قو انفسکم، زیر پڑھ رہا ہے. تو قرآن میں تو ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. تو اس سے پتہ چلا کہ مرزا صاحب کو عربی گرامر سے بالکل بھی واقفیت نہیں ہے، کیونکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے جہاں پر بھی آبجیکٹ آتا ہے عربی میں وہ جو ہے مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر آتا ہے. کبھی بھی آبجیکٹ پر وہ زیر نہیں آ سکتا. تو پتہ چلا کہ نہ تو اس کو انگلش کی گرامر آتی ہے، نہ عربی کی گرامر آتی ہے، نہ اردو کی گرامر آتی ہے. کیونکہ کسی بھی زبان کی گرامر سیکھ لے تو کم از کم اس کی ضروری قواعد تو پتہ چلتے ہیں. قو انفسکم ہے، انفسکم نہیں ہے. ایک زیر زبر سے یا نقطے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. شاعر نے کہا تھا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم کو مجرم کر دیا. کہ ہم جو ہے وہ دعا کہتے ہیں اور دوسرا اس کو دغا پڑھتے رہے. تو ایک ہی نقطے کی وجہ سے یا اعراب کی غلطی کی وجہ سے یا الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے مکمل معنی چینج ہوگا، مکمل لفظ نیا لفظ بنے گا، یا تو نیا لفظ بنے گا یا تو ایک محمل لفظ، فضول لفظ بن جائے گا جس کے کوئی معنی نہیں ہے. جس طرح یہاں پر مرزا کی آیتوں میں ہم نے دکھا دیا کہ کتنے، یہ تو ہم نے صرف چند مثالیں دی، اگر دیکھا جائے تو اس پورے قرآن میں سینکڑوں اس نے غلطیاں کی ہے اور غلطی پر غلطیاں کر رہا ہے، اوپر سے اس پر فخر بھی کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں، 1992 میں نے قرات سیکھی تھی، آج سے 27 سال پہلے. تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں. آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ علماء کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ پونے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید. آپ یوٹیوب پر لکھیں، آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے. تجوید میری ایک یعنی اسپیشلٹی ہے، اس میں نے ساری چیزیں بتائی تھی. پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہول چیزوں کی ہے، عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پروننسیشن غلط پڑھتا ہے، جو سارے کرتے ہیں. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پروننسیشن غلط پڑھتا ہے. تو ان کی مثال تو اس مرغی جیسی ہوئی جو ایک بار گندگی میں چونچ مارے پھر فخر سے اپنی چونچ کو بلند کر دے. ایک تو گندگی کا ہی، اوپر سے وہ کہے کہ مجھے اس پر بڑا فخر بھی ہے، بطور فخر دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو ہمارا تو یہی مشورہ ہے مرزا کے لیے کہ کچھ وقت آپ نکال دے کسی قاری صاحب سے یا کسی عالم سے. جو چلو آپ کہتے ہیں عالم کو قرآن نہیں آتا اور کہتے ہیں قاری صاحب کو آتا ہے، تو کسی قاری سے تو کم از کم ناظرت تو سیکھ لے. اس کے بعد پھر ہم آپ کے آگے باتیں سنیں گے کہ اس پر کیا ہے. اب اگر ہم اسی کے الفاظ کے معنی پر آ جائیں تو معنی مکمل چینج ہوگا. یہ تو صرف چند غلطیاں تھی جو ہم نے بتا دی، ورنہ سینکڑوں اور بھی غلطیاں ہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، پوری دنیا کے سامنے وہ غلطیاں. تو لہٰذا مرزا صاحب سے گزارش کرتے بجائے بلند دعووں کے آپ جو ہے تھوڑا نیچے آئیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. بطور فتنہ دنیا کے سامنے اپنے کو ظاہر نہ کرے بل بطور مصلح ظاہر کریں. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة